السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہرمل کے بارے میں۔ یہ ایک پودے کے بیج ہیں جو بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں عربی میں بھی ہرمل ہی کہا جاتا ہے اور فارسی کے اندر ان کو اسپند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سائز میں یہ کلونجی کے بیجوں کے برابر ہوتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے یہ بھورے سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ صدیوں سے اطباء جو ہیں اپنی مختلف قسم کے مرکبات اور نسخہ جات کے اندر ان بیجوں کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں، ایران اور افغانستان کے اندر یہ بڑا کثرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا پودا بڑا جاذب نظر اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے جو ہیں فوائد بہت زیادہ ہیں اور حیران کن اثرات کے مالک یہ پودا ہے۔ عموماً صدیوں سے ہمارے معاشرے کے اندر اس کے بیجوں کی دھونی دی جاتی ہے مختلف مقاصد کے لیے، نظر بد کے لیے بھی اور اثرات بد کو دور کرنے کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اس کی جو دھونی ہے وہ سائنسی تحقیق کے مطابق جراثیم کش ہوتی ہے، بیکٹیریاز کو ختم کرتی ہے، وہ برے جراثیم جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے، مکھی مچھر وغیرہ کو بھگا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو زہریلے حشرات الارض ہیں ان سے جہاں یہ دھونی دی جاتی ہے اس جگہ کو یہ پاک کر دیتی ہے۔ اگر اس کا مزاج دیکھا جائے تو یہ دوسرے درجے میں گرم خشک، دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خشک ہوتی ہے، یعنی گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ آئیے اس کے افعال کی طرف کہ وہ کون سی امراض ہیں جن کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور صدیوں سے کیا جاتا آ رہا ہے وہ مقوی با نسخہ جات کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی میڈیسن جو تقویت با کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کا اس کو جزو اعظم سمجھا جاتا ہے۔ یہ تقویت دیتا ہے با کو۔ کمزور افراد جو کمزوری با کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ اسی طرح یہ مولد منی بھی ہے۔ جن افراد کے اندر منی کی قلت ہوتی ہے اور منی کی قلت کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین دعا ہے۔ مولد شیر بھی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کے اندر یہ دودھ کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ مسمن بدن ہوتی ہے، یہ انسانی جسم کو موٹا کرتی ہے، فربا کرتی ہے۔ وہ کمزور افراد جو کہ دبلے پتلے ہوتے ہیں اور موٹا ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ اسی طرح ایک عاصر ریا بھی ہوتی ہے، معدے سے، آنتوں سے ریا کو خارج کرتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے اور اس کو خارج کرتی ہے۔ منفس بلغم بھی ہوتی ہے، یعنی بلغم کو پکانے اور اس کو خارج کرنے کی، اس کے قوام کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ آسانی سے خارج ہو جائے۔ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ اسی طرح یہ پیشاب کی بندش کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مدر بول ہے، پیشاب کھل کے آتا ہے، عورتوں کے اندر بندش حیض کے اندر یہ بہترین کام کرتی ہے، حیض کی بندش کو دور کرتی ہے۔ بلغمی دمہ جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ بلغم کو خارج کرتی ہے اور بلغمی دمہ کے مریضوں کے لیے ایک بہترین اچھی دعا ہے۔ دماغی اور عصبی امراض کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا مرگی، فالج، لقوہ، جنون، نسیان، اسی طرح عرق النساء، ان امراض کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً عرق النساء کے اندر اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ اعضاء کو گرمی پہنچانے اور مادہ مرض کو خارج کرنے کے لیے بہترین دعا سمجھی جاتی ہے۔ تخم ہرمل کو اگر زیتون کے تیل کے اندر پکا کر اس تیل کو چھان لیا جائے تو وہ افراد جو کان کے بہرے پن کا شکار ہوتے ہیں ان کے کانوں کے اندر قطرہ قطرہ یہ تیل ڈالنے سے ان کا بہرا پن دور ہو جاتا ہے۔ اس کو مختلف طریقوں کے اندر، مرکبات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور انفرادی طور پر اسے تنہا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 2 ماشا سے 4 ماشا کے قریب ہوتی ہے۔ ایک بہترین دعا ہے اور بہترین ایک علاج کے لیے استعمال ہونے والی اللہ پاک کی ایک خاص عنایت ہے اس پودے کو، اس بوٹی اور اس بیج کو،
के मुख्तलिफ अमराज के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।